جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب. جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے پھر جلدی مسجد میں جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے، ولم یرکب سواری پہ سوار نہیں ہوتا، ودنا من الامام اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، فاستمع ولم یلغو غور سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کان له بكل خطوة عمل السنة تو ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کر دیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا اجر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اجر صیامها وقیامها، 1 سال کے صیام و قیام کا اجر نصیب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنن ابی داود کی روایت یہ ہے، من غسل رأسه یوم الجمعہ واغتسل، اگر ایک شخص غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے سر کو ضرور دھو لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی صحابہ کرام کو، اذا راح احدکم الى الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے اسے غسل کر کے جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ کم از کم ہر جمعے کو تو غسل کر کے ہی آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 880 نمبر ہے کہ جس شخص پہ جمعہ واجب ہے اس کو جمعے کے دن غسل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں للہ تعالی علی کل مسلم حق، مسلمان پر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، یہ تو حق ہے مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کم از کم 7 دنوں میں جمعے کے دن تو غسل وہ ضرور کرے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 897 نمبر اور صحیح مسلم کی 849 نمبر پہ روایت موجود ہے.